السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 1011 پہلی لائن سے، فَكَمْ فَضْلُ اللَّهِ وَإِحْسَانُهُ إِلَى الْعِبَادِ، کتنا اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے بندوں پر۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات نظر آتے ہیں، اس کا فضل نظر آتا ہے۔ خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، واستخلفہ فی الارض، اور اس کو زمین میں خلیفہ بنایا، ووہبہ کل ادوات الخلافہ، اور اس کو عطا کیے خلافت کے تمام اسباب، اوزار، یعنی جو ضروریات تھیں، سواء کان فی تکوینہ و ترکیبہ، خواہ وہ اس کے بنانے اور جوڑنے میں ہو، او تصغیر القوی والطاقات الکونیہ الملازمۃ لہ فی خلافتہ، یا تابع کرنے میں قوتوں کو، تسخیر القوی، قوی قوت کی جمع، والطاقات طاقت کی جمع طاقتیں، الکونیہ جو کائنات میں ہے، الملازمہ جو لازم ہوتی ہیں، جو ضروری ہیں، لہو اس کے لیے، فی خلافتی اس کی خلافت میں، یعنی انسان کو زمین پر جانشین بنانے کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے جتنے بھی وسائل درکار تھے، جتنی بھی طاقتیں اور قوتیں درکار تھیں، وہ ساری اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ وَيَظَلُّ هَذَا الْمَخْلُوقُ يَتَبَجَّحُ حَتَّى لِيُشْرِكَ بِرَبِّهِ أَوْ يُنْكِرَهُ، اور مسلسل رہی یہ مخلوق یتبجہ ڈھیٹ بنتے ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ لیشرک بربہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرے، او ینکرہ یا اس کا انکار ہی کرتے رہے۔ یعنی اللہ کی ایک طرف سے نعمتیں، فضل اور احسان رہا، ہر قسم کی سہولتیں رہیں، بندے کو وہ سب کچھ ملا جو اس کو ضرورت تھا، وآتاکم من کل ما سألتموہ، لیکن انسان کی طرف کیا تھا؟ ڈھیٹ پن، کہ وہ اپنی مرضی کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو جواباً یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا، یا یہ کہ اللہ کا انکار ہی کر دیا۔ تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ جس محسن نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ اس کے وجود کا بھی انکار کر دیں کہ وہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا جو تمہارے پاس ہے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِ الرُّسُلَ رَسُولًا بَعْدَ رَسُولٍ، تو اللہ اس کی طرف رسولوں کو بھیجتا رہا ایک کے بعد ایک رسول، وَيُنَزِّلُ عَلَى الرُّسُلِ الْكُتُبَ، اور نازل کرتا رہا رسولوں پر کتابوں کو، والآیات اور آیات، والمعجزات اور دیگر معجزات، نشانیاں وغیرہ، وَيُخْبِرُهُمْ عَنْ ذَوَاتِ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خبر دیتا رہا ان کے ذاتی حالات کے بارے میں، ان کے نفسوں والے، یعنی ان کے اپنے پرسنل لائف کے بارے میں، وَأَمَّنْ سَبَقَهُمْ، اور جو ان سے پہلے گزرے تھے ان کے بارے میں، وَيَسُوقُهُمْ إِلَى مَا يَنْفَعُهُمْ، اور انہیں لے جاتا ہے اس چیز کی طرف جو انہیں فائدہ دیتی ہے، وَيُحَذِّرُهُمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ، اور ڈراتا ہے ان کو جو چیز ان کو نقصان دیتی ہے اس سے۔ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْإِنسَان، یہ سب کچھ یعنی انذار و تبشیر اور ہدایت جو ہے، یہ ساری کی ساری انسان کی وجہ سے ہے، یعنی انسان کے لیے اللہ نے نازل کی ہے، کتابوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، معجزات کی شکل میں، اور دیگر سہولتوں کی شکل میں۔ وَالنَّاسُ خَلْقَاءُ أَن يُدْرِكُوا هَذِهِ الْحَقِيقَةَ، اور انسان جاہل رہے کہ وہ واقف ہو سکیں اس حقیقت سے، یعنی انسانوں نے اسی حقیقت کو نہیں جانا کہ یہ سب کچھ جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لِيُدْرِكُوا مَدَى فَضْلِ اللَّهِ وَرِعَایَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، تاکہ وہ جان لیں مقدار کو اللہ کے فضل کے اور اس کی رعایت کے اور اس کی رحمت کے۔ وَلِيَسْتَحْيُوا أَن يُقَابِلُوا فَضْلَ اللَّهِ الْخَالِصِ، اور تاکہ وہ حیا کریں کہ وہ اللہ کے خالص فضل کا مقابلہ کریں۔ وَرِعَایَتَهُ الْمُجَرَّدَةَ، اور محض اس کی رعایت کو، مجرد ہوتا ہے محض، وَرَحْمَتَهُ الْفَائِدَةَ، اور اس کی بہنے والی رحمت، یعنی
مسلسل آنے والی رحمت کو بالاعراض والجحود والانکاری، روگردانی کر کے، انکار کر کے، نافرمانی کر کے. یعنی اللہ نے انسان کو سب کچھ دیا، لیکن انسان چونکہ اصل نعمت کو پہچاننے سے جاہل رہا تو پھر وہ اس کا حق ادا نہ کر سکا، نہ اللہ کے فضل کی مقدار کو پہچان سکا، نہ اس نے اللہ سے حیا کیا، اور نہ ہی اس نے ان نعمتوں اور رعایتوں اور رحمتوں کو پہچانا. وَكِتَابُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ يُلَمِّسُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْحَقَائِقِ الْكُبْرَى قُلُوبَ الْبَشَرِ، اور اللہ کی کتاب سبحانہ و تعالی کی، یلمس، لمس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، یعنی چپکا دیتی ہے. بِمِثْلِ هَذِهِ الْحَقَائِقِ الْكُبْرَى، ان بڑے بڑے حقائق کی مانند، قلوب البشر، انسان کے دل کو، لأن الحقیقت حین تجلی افعل فی النفس، کیونکہ جب حقیقت عیاں ہوتی، تجلی کا مطلب عیاں ہوتی، سامنے ہوتی ہے، افعل زیادہ مؤثر ہوتی ہے، پھر نفس دل میں. یعنی اللہ کی کتاب نے کیا کام کیا کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا احساس دلایا دلوں میں، تو جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر پھر احساس پیدا ہونا چاہیے تھا. وَلِأَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ، اور اس لیے بھی کہ وہ حق ہے، وہ بالحق کی نزل، اور حق کے ساتھ اس نے نازل کی ہے، یعنی کتاب. فلا يتحدث الا بالحق، تو وہ حق کے سوا کسی چیز سے بات نہیں کرتی، یعنی کتاب حق ہی بیان کرتی ہے. ولا يقنع الا بالحق، اور انسان کو قانع نہیں کرتی، یعنی قناعت نہیں کرنے دیتی مگر حق پر ہی. ولا يورد الا الحق، اور نہ وہ پیش کرتی ہے مگر حق. ولا يشير ويوصي بغیر الحق، اور نہ وہ اشارہ کرتی ہے اور وصیت کرتی ہے بغیر حق کے. فما احوجنا الى تدبر القرآن بنور الایمان، تو کتنے محتاج ہیں ہم قرآن میں غور و فکر کرنے کے، ایمان کے نور کے ساتھ. یعنی اگر ایمان کا نور نہیں، شرک کر رہے ہیں یا کفر کر رہے ہیں اور کتاب پڑھ بھی رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بہت برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل مند نصیحت پکڑیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی زندگی کے جو حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اس دنیا کی جو حقیقت ہے، یہ ساری کی ساری سچ سچ حق کے ساتھ اس کتاب میں بیان ہوئی ہے. اس لیے ہماری زندگی میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہم قرآن میں تدبر کریں، لیکن ایمان کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، تاکہ پھر اتنی ہمارے اندر روشنی آ جائے کہ ہم اچھے برے کا فرق معلوم کر سکیں. کیونکہ جب تک انسان جہالت کے اندھیرے میں ہوتا ہے وہ حق اور باطل کا فرق نہیں پہچانتا. واللہ عز وجل لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اور اللہ عز وجل اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. یرزق الصالح والطالح، وہ صالح نیک کو بھی رزق دیتا ہے اور بد کو بھی دیتا ہے طالح. والمؤمن والکافر، مومن کو بھی رزق دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے. وَهُوَ الْغَنِيُّ الْمَالِكُ لِذَلِكَ، اور وہ بے نیاز ہے، مالک ہے اس کا. القادر علیہ، اس پر قادر ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، لطف فرمانے والا ہے، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. والبشر اعجز من ان یرزقوا انفسهم شیئا، انسان تو اس سے بھی عاجز ہیں کہ اپنے نفسوں کو ہی کوئی رزق دے سکیں، کھلا سکیں. وقد وہبہم اللہ الحیات، اور تحقیق اللہ نے ان کو زندگی عطا کی ہے.
وَكَفَّلَ لَهُمْ أَسْبَابَهَا الْأَوَّلِيَّةَ، اور ضمانت دی ہے ان کو یا کفالت کی ہے ان کی اس کے ابتدائی اسباب کی بھی، یعنی بیسک نیڈز بھی اس کی پوری کی ہیں. وَلَوْ مَنَعَ اللَّهُ رِزْقَهُ عَنِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ، اگر روک دیتا اللہ اپنے رزق کو کافر اور فاسق سے، مَسْتَطَاعُوا أَن يَرْزُقُوا أَنفُسَهُمْ، تو وہ اپنے نفسوں کو رزق دینے پہ قادر نہ تھے. وَلَمَاتُوا جُوعًا وَعَطْشًا وَعَرْيًا، تو وہ مر جاتے بھوک سے، پیاس سے اور برہنہ ہونے سے، بے لباس ہونے کی وجہ سے. وَعِجْزًا عَنْ أَسْبَابِ الْحَيَاةِ الْأُولَى، اور عاجز ہو کر پہلی زندگی کے اسباب سے کہ ان کے پاس اسباب نہ ہوں. وَلَمَّا تَحَقَّقَتْ الْحِكْمَةُ مِنْ إِحْيَائِهِمْ وَإِعْطَائِهِمُ الْفُرْصَةَ لِيَعْمَلُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا يَحْسَبُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أَوْ عَلَيْهِمْ. وَلَمَّا تَحَقَّقَتْ، اور جب کہ ثابت ہو چکی، الْحِكْمَةُ حکمت، من إِحْيَائِهِمْ ان کو زندہ کرنے کی، وَإِعْطَائِهِمْ الْفُرْصَةَ اور انہیں ایک مہلت دینے کی، لِيَعْمَلُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں عمل کر سکے، ما يحسب لهم فی الآخرۃ جو ان کے آخرت کے موافق ہو، او علیہم یا ان کے خلاف ہو، یعنی اچھے کام کریں یا برے کریں. ومن ثم اخرج سبحانہ الرزق من دائرۃ الصلاح والطلاح، اور یہیں سے اللہ سبحانہ تعالی نے رزق کو نکال دیا صلاح اور بگاڑ کے دائرے سے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ رزق کا تعلق انسان کی نیکی اور بدی سے نہیں ہے بلکہ اس سے بالا ہے. یہ تو یہاں بھی وہی بات دہرائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو رزق نہ دیتا ہو تو زندہ ہی نہ رہے، پھر حساب ان کا کاہے کا. والایمان والکفر، اور ایمان اور کفر سے بھی باہر نکال دیا. وعلقہ باسبابہ الموصولۃ باوداع الحیاۃ العامۃ، اور اس کو وابستہ کر دیا، اللہ کا ہو معلق کر دیا، نہیں وابستہ کر دیا، باسبابہ الموصولۃ اس کے متصل یا ملانے والے اسباب سے، باوداع الحیاۃ العامۃ عام طور پر زندگی میں جو حالتیں ہوتی ہیں ان سے، یعنی انسان کو کبھی کام ہوتا ہے، جاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، محنت کرتا نہیں کرتا، کچھ کماتا ہے وغیرہ. واستعداد الافراد، اور افراد کی تیاری کتنی کی، یعنی کوئی جاب حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھا یا کیا ایکسپرٹیز حاصل کی. وجعلہ فتنۃ وابتلاء یجزی علیہم الناس یوم الجزاء، اور اس نے اس کو فتنہ بنا دیا اور امتحان کی جگہ بنا دیا، یعنی رزق کے ہونے نہ ہونے کو، ان دونوں کے اوپر لوگوں کی قیامت کے دن جزا سزا کا انحصار ہے. یعنی جس طرح کے انسان عمل کرے گا اور جو طریقے رزق کمانے میں مثلاً استعمال کرے گا، اور پھر جس طرح کی وہ زندگی یا تو عیش پرستی کی جیسے کل ہم نے پڑھا، یا ایک بھلے مانس انسان کی، تو اسی پر اس کی پھر اگلی جہان کی جزا سزا کا انحصار ہے. ثم جعل سبحانہ الدنیا حرسن والآخرۃ حرسن، پھر اللہ نے دنیا کو بھی ایک کھیتی کہا اور آخرت کو بھی کھیتی کہا. یختار المرء منہما ما یشاء، انسان ان دونوں میں سے جس چیز کو چاہے اختیار کر لے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ آخرت چاہتا ہے تو اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا میں ہی اپنا باغ لگا ہوا لینا چاہتا ہے، اپنے اعمال کی جزا لینا چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی لینا چاہتا ہے، تو ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. یہ نیت کے باب میں بڑی مشہور آیت ہے کہ انسان جس نیت سے کام کرتا ہے، دنیا کے فائدوں کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے یا دنیا کے فائدوں کے لیے
کوئی علم حاصل کرتا ہے یا علم سکھاتا ہے یا اور بھی اسی طرح جو بھی نیکی کے کام ہے، چاہے صدقہ خیرات ہے یا کچھ اور ہے، تو اگر وہ دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو دنیا میں اس کا کھیت لگ جائے گا اور وہ سمیٹ لے گا اس کو جتنا اس کی قسمت میں ہو. اور اگر کوئی یہاں عمل کے سیڈز ڈال رہا ہے تاکہ کل قیامت کے دن وہاں پر وہ کھیتی یعنی اپنے اعمال کی جزا پائے. کھیتی اصل میں کیا ہے کہ جو ہم بوتے ہیں، جو ہم ڈالتے ہیں زمین میں، اس کے بعد اس سے کیا نکلتا ہے، یعنی اعمال کی جزا ہے. سیڈ کیا ہے؟ عمل. اور باغ یا کھیتی کیا ہے؟ جزا ہے اس کی، یعنی اس کا آؤٹ کم ہے، ریزلٹ ہے، ثواب ہے. فمن کان یرید حرث الآخرۃ عمل فیہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے وہ اس میں کام کرتا ہے. وزاد اللہ لہ فی حرثہ، اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں. وبارک لہ فی عملہ، اور اس کے عمل میں برکت ڈال دیتے ہیں. وکان لہ مع حرث الآخرۃ رزقہ المکتوب لہ فی ہذہ الارض لا یحرم منہ شیئا ولا مثقال ذرہ. وکان لہ مع حرث الآخرۃ رزقہ المکتوب لہ، یعنی یہ چونکہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نا، تو اس کی آخرت کی کھیتی کے ساتھ اس کو فی ہذہ الارض، اس دنیا میں بھی رزقہ المکتوب لہ، جو اس کے قسمت میں رزق لکھا ہوا وہ اس کو ملے گا. یعنی یہ نہیں کہ اگر آپ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں تو دنیا میں آپ بھوکے مریں گے. اللہ نے دنیا کے لیے بھی رزق لکھا ہے، وہ تمہیں بہرحال مل جائے گا. لا یحرم منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی محروم نہیں کیا جائے گا. ولا مثقال ذرۃ، نہ ایک ذرے کے برابر. تو ہر شخص کا دنیا کا رزق بھی لکھا ہوا ہے اور آخرت کا بھی. تو اگر ہم آخرت کے پیچھے چلیں گے، بھاگیں گے اور دنیا کو اس کی حد کے اندر رکھیں گے، اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کریں گے، تو قسمت میں جتنی دنیا وہ مل جائے گی اور آخرت میں کمی نہ آئے گی. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، آتاہ اللہ من عرض الدنیا، اللہ اس کو دنیا کے سامان میں سے دے دیتا ہے. رزقہ المکتوب لہ، جو اس کے لیے لکھا ہوا رزق ہوتا ہے، یعنی اس کی تقدیر میں جو رزق ہوتا ہے. لا یحرم منہ شیئا، وہ اس میں سے کسی ایک چیز سے بھی محروم نہیں کیا جاتا. لیکن لیس لہ فی الآخرۃ نصیب، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. فہو لم یعمل فی حرث الآخرۃ شیئا، تو وہ آخرت کی کھیتی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتا. ینتظر علیہ ذلک النصیب، اس حصے کو پانے کے لیے صرف انتظار کر رہا ہے. یعنی دنیا کے لیے تو کام کرتا ہے، دنیا کا رزق اللہ نے لکھا ہے، لیکن اس کے لیے پھر بھی وہ محنت کرتا ہے. اور آخرت کا تمہارے عمل پہ منحصر ہے تو اس کے لیے وہ محنت نہیں کرتا. وما احمق الذین یریدون حرث الدنیا فقط، کتنے احمق ہیں، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں. فاللہ بفضلہ یمد ہؤلاء وہؤلاء، پس اللہ اپنے فضل سے مدد دیتا ہے ان کو بھی ان کو بھی، آخرت چاہنے والوں کو بھی اور دنیا چاہنے والوں کو بھی. وَلِكُلِّ إِنسَانٍ نَصِيبُهُ مِنْ حَرْثِ الدُّنْيَا وفق المقدور لہ فی علم اللہ، ہر انسان کے لیے اس کے نصیب میں سے ہے دنیا کی کھیتی بھی، جتنی اس کے لیے مقدر کی گئی ہے اس کے مطابق، اور یہ اللہ کو پتا ہے، فی علم اللہ، اللہ کے علم کے مطابق. ثم یبقى حرث الآخرۃ خالصا لمن ارادہ وعمل فیہ، پھر بچ جاتی ہے آخرت کی کھیتی خالص اس کے لیے جو اس کا ارادہ کرے اور اس کے لیے عمل کرے. وارزاق العباد کلھا فی السماء، اور بندوں کے سارے رزق آسمان میں ہیں. ومکان الاستلام فی الارض، اور بندوں کو وصول کرنے کی ساری جگہ زمین میں ہیں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی عذاب وغیرہ کا. وفی السماء رزقکم وما توعدون، ان اسباب الرزق الظاہرۃ قائمۃ فی الارض، ظاہری رزق کے اسباب زمین میں قائم ہیں. حیث یکدو فیہا الانسان، جیسا کہ جہاں انسان محنت کرتا ہے. ویکدح،
اور کوشش کرتا ہے. وَيَنْتَظِرُ مِنْ وَرَائِهَا الرِّزْقَ وَالنَّصِيبَ، اور اس کے پیچھے یعنی کوشش اور محنت کے بعد رزق اور نصیب کا انتظار کرتا ہے. وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ يَرُدُّ بَصَرَ الْإِنسَانِ، لیکن قرآن انسان کی نگاہ پھیر دیتا ہے. وَنَفْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى الْغَيْبِ إِلَى اللَّهِ، اور اس کے نفس کو بھی اندر سے بدل دیتا ہے، یعنی طرف آسمان کے اس کا دھیان لگ جاتا ہے، غیب کی طرف، اللہ کی طرف. لِيَتَطَلَّعُ هُنَاكَ إِلَى الرِّزْقِ الْمَقْسُومِ وَالْخَطِّ الْمَرْسُومِ، تاکہ وہ دیکھ لے وہاں یعنی آسمانوں میں وہ رزق جو قسمت میں ہے تقسیم شدہ، اور وہ خط یعنی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے. خط کا مطلب لکیر ہے، یعنی لکھنے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اما الارض، جہاں تک زمین کا تعلق ہے، وما فیہا من اسباب الرزق ظاہرہ فہی آیات للموقنین، جہاں تک زمین کا تعلق ہے تو اس میں جو ظاہری رزق کے اسباب میں سے ہے وہ یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آیات ترد القلب الی اللہ، ایسی آیات ہے جو دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہیں. لیتطلع الی الرزق من فضلہ، تاکہ وہ اس کے فضل سے رزق کی طرف دیکھے. ویتخلص من اثقال الارض، اور تاکہ زمین کے بوجھ سے خلاصی پائے. واوہاق الحرص، اور حرص کی مشقتوں سے. والاسباب الظاہرۃ للرزق، اور رزق کے ظاہری اسباب سے، یعنی انسان جب صرف دنیا والا ہوتا ہے تو رزق کے ظاہری اسباب ہی دیکھتا ہے، اس سے پیچھے اللہ کی مدد کو نہیں دیکھتا. فلا يدعها تحول بینہ وبین التطلع الی المصدر الاول الذی انشأ هذه الاسباب، تو وہ نہیں اس کو چھوڑتا کہ وہ رکاوٹ بنے اس کے درمیان اور اس پہلے مصدر کے درمیان جس نے یہ سارے اسباب پیدا کیے، یعنی وہ ہستی یعنی اللہ تعالی کی طرف. مطلب کیا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ رزق حاصل کرنے کے معاملے میں صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ میرے کرنے سے مجھے، انما اوتیت علی علم عندی، جیسے قارون نے کہا تھا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. یہ فرق ہے دونوں گروہوں کا. عام لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں نے مجھے یہ چیز دی، فلاں نے یہ دی، ڈاکٹر نے شفا دی، فلاں نے میرے لیے بندوبست کر دیا. یہ سب اسباب ہیں، لیکن ان اسباب کے وقت ذہن میں اللہ کو نہیں بھولنا اور اللہ کا ذکر کرنا نہیں بھولنا کہ اللہ کے فضل سے فلاں جگہ سے مجھے یہ رستہ مل گیا. یعنی اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ رہے، چاہے روحانی رزق ہو چاہے مادی رزق ہو، کچھ بھی ہو. المصدر الاول، اوریجنل سورس، اس کی طرف توجہ رہے، اس ہستی کی طرف جس نے یہ اسباب پیدا کیے. ہم کہتے ہیں نا اس سبب سے رزق ملا، تو وہ سبب کس نے بنایا اس کو ذہن سے نہ نکلنے دیں. والقلب المؤمن بربہ، اور وہ دل جو اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، یدرک ہذہ اللفتہ، وہ اس نگاہ کو معلوم کر لیتا ہے یعنی پا لیتا ہے، نصیب ہو جاتی ہے اس کو. ویعرف ان المقصود بہا لیس هو اعمال الارض واسبابها، اور وہ جان لیتا ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے بات کرنے کا کہ وہ زمین اور اس کے اسباب کو اگنور کر دے. احمال کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی بیکار چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. مومن ساری محنت کر کے کیا کہتا ہے، یہ میرے رب کا فضل، ھذا من فضل ربی، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اسباب پہ نہیں کرتا، اور وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے، اس کی نگاہ اس نقطے کو پا لیتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس نقطے کو پانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کہ چونکہ رب ہی دیتا ہے نا تو اس لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کوشش کی ضرورت نہیں، وہ یہ نہیں کہتا. کیونکہ بہت سے لوگ جب ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے جس نے یہ سب کچھ دیا، اولاد دی، مال دیا، گھر دیا، شوہر دیا، یہ سب، تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ پھر انسان ان میں سے کسی بھی چیز کے حصول کے لیے کوشش نہ کرے یا ظاہری اسباب اختیار نہ کرے. وہ تو اختیار کرے گا ہی، لیکن اسباب جس نے پیدا کیے اس کو نہیں بھولے گا.
فَهُوَ مُكَلَّفٌ بِالْخِلَافَةِ فِيهَا وَتَعْمِيرِهَا، انسان کو اس بات کا مکلف قرار دیا گیا ہے کہ وہ زمین میں اللہ کی خلافت قائم کرے اور اس کی تعمیر کرے، یعنی دنیا کے کام کرے. انما المقصود ہوا اللہ یعلق نفسہ بها، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو یہاں پر نہ لگائے، نہ چمٹائے. وَأَلَّا يَغْفُلَ عَنِ اللَّهِ فِي إِمَارَتِهَا، اپنی دنیا آباد کرتے کرتے اللہ کے ذکر کو نہ بھول جائے، اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو جائے. یہ اصل مقصد. لِيَعْمَلَ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ يَتَطَلَّعُ إِلَى السَّمَاءِ، کام زمین میں کرے اور دیکھے آسمان کی طرف نگاہ بلند. وَلْيَأْخُذَ بِالْأَسْبَابِ وَهُوَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهَا لَيْسَتْ هِيَ الَّتِي تَرْزُقُهُ، اور چاہیے کہ اسباب اختیار کرے اور وہ یقین رکھے کہ یہ اسباب نہیں جو اس کو رزق فراہم کرتے ہیں. فَرِزْقُهُ مُقَدَّرٌ فِي السَّمَاءِ، اس کا رزق آسمان میں مقدر ہے، چھپا ہوا ہے. وَمَا وَعَدَ اللَّهُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ فِي مَكَانِهِ وَزَمَانِهِ وَمِقْدَارِهِ، اور جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا اس کی جگہ میں، اس کے وقت میں اور اس کی مقدار میں، یعنی وہ اس کو دستیاب ہوگا. یعنی جتنے رزق اللہ نے اس سے وعدہ کر رکھا، یہ لکھ رکھا، وہ اسے مل کر رہے گا. کب ملے گا، کہاں ملے گا، کتنا ملے گا، یہ پھر اس کو پتا ہے. وَبِذَلِكَ يَنطَلِقُ قَلْبُهُ مَنْ أَثَارَ الْأَسْبَابَ الظَّاهِرَةَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی وجہ سے اس کا دل آزاد رہے گا زمین کے ظاہری اسباب کی قید سے. وَيَرَاهَا آيَاتٌ تَدُلُّهُ عَلَى خَالِقِ الْأَسْبَابِ، اور وہ ان کو ایسی نشانیوں کے طور پر دیکھے گا جو اس کی رہنمائی کریں گی اسباب کے خالق کی طرف. وَيَعِيشُ قَلْبُهُ مَوْصُولًا بِالسَّمَاءِ، اور وہ ایسے زندگی بسر کرے گا کہ اس کا دل آسمان سے لگا ہوا ہوگا. وَقَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ، اور اس کے قدم زمین پر، یعنی رہتا زمین پہ ہے لیکن نگاہ ستاروں تک جاتی ہے، مطلب آسمانوں تک، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اوپر دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور رب کو پہچانتا ہے. ستاروں کی بات اس لیے بنی کی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ کی یاد دلاتی ہیں، کیونکہ انسان عام طور پر آسمان کی طرف اٹریکٹ ہو کے توجہ سے جبھی دیکھتا ہے جب اس پر اس کو کوئی ایسی نشانیاں نظر آتی ہیں. وَالْإِيمَانُ هُوَ الْوَسِيلَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْإِنسَانَ مُفَضَّلًا عَلَى الْعَالَمِينَ، ایمان ہی وہ وسیلہ ہے جو انسان کو سارے جہان والوں پر فضیلت دیتا ہے. مفضل یعنی فضیلت دیا گیا بناتا ہے، لفظی ترجمہ. وَإِذَا اسْتَقَامَ النَّاسُ عَلَى الدِّينِ، اور جب لوگ دین پر جم جائیں، افاض اللہ علیہم الرزق والرخاء، تو اللہ ان پر اپنا رزق اور خوشحالی بھیجتا ہے. وابتلاہم بہ، اور اس کے ذریعے ان کو آزماتا بھی ہے. لینظر ایشکرون ام یکفرون، یہ تھوڑا سا یہاں غلطی لگ رہی ہے مجھے. لینظر، تاکہ وہ دیکھ لے، ایشکرون ام یکفرون، کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں. فَإِذَا آمَنُوا وَاتَّقَوْا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَتَدَفَّقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقُ، پھر جب وہ ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں. وَتَدَفَّقَتْ، اور جوش مارنے لگتا ہے، علیہم ان پر، الارزاق رزق، یعنی جب کثرت سے اللہ کی طرف سے بارش برستی ہے یا حالات موافق ہوتے ہیں تو پھر یہ چیز انسان کو بہت خوش کرتی ہے. وَإِذَا حَادُوا عَنِ الطَّرِيقِ اسْتَلَبَتْ مِنْهُمُ الْخَيْرَاتِ، جب وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے تو سلب کر لیے جاتے ہیں اس سے نیکیاں. وَمَا يَزَالُونَ فِي نَكَدٍ، اور وہ مسلسل مشقت میں ہی ہوتے ہیں. وَفِي شَزَف، اور سختی میں. حَتَّى يَعُودُوا إِلَى اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُم فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور اگر وہ قائم ہو جائیں طریقے پر، صحیح رستے پر، تو ہم ان کو وافر مقدار میں پانی پلائیں تاکہ ہم ان کی اس میں آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا.
وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ بالکل واضح سی بات ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے فائدے آخرت میں تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کا جو دنیا کا حصہ وہ بھی انسان کو ملتا ہے۔ ماں سے مراد دنیا کی نعمتیں ہیں، ماں ان غدقہ، یعنی دنیا کی نعمتیں اس کو کثرت سے مل جاتی، لیکن یہ پھر کیوں دی جاتی ہے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں۔ دنیا ایک فتنہ بھی ہے، اور اس دنیا میں ہوتے ہوئے جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لے گا اللہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان صحیح رستے پر ہوتا ہے، صحیح وسائل اختیار کرتا ہے، صحیح رزق کماتا ہے، لیکن رزق ذرا زیادہ آ جاتا ہے، اب وہ زیادتی فتنہ بن جاتی ہے۔ نمازیں گئی، مسجد گئی، اور پھر ذکر اذکار گئے، دین کی مجالس گئی، عبادات گئیں، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے ذکر سے اعراض، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ عذاب۔ وقال سبحانہ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولكن كذبوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا، فاخذناهم بما كانوا يكسبون، تو ہم نے ان کو اس وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ أُمَمٌ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى دِينِ اللَّهِ، پھر اگر وہاں کچھ امتیں ہوں جو اللہ کے دین پر قائم نہ رہیں، ثُمَّ تَنَالُ الْوَفْرُ وَالْغِنَى، لیکن ان کو مل جائے بہتات اور دولت، یعنی خوب دولت بھی مل جائے، دین پر نہیں لیکن پھر بھی ان کو بہت کچھ مل گیا، فَإِنَّهَا تُعَذَّبُ بِآفَاتٍ أُخْرَى فِي إِنسَانِيَّتِهَا أَوْ أَمْنِهَا، تو وہ دوسری آفات کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں، ان پہ کوئی اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، رزق ان کے پاس ہوتا ہے لیکن کوئی اور بلا آ جاتی ہے، فی انسانیتها، ان کی انسانیت میں، او امنها، یا امن کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، او قیمت الانسان و کرامته فیہا، یا انسان کی جو قدر و قیمت ہے یا ویلیو ہے یا اس کی اس میں جو عزت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ تسلب عن ذلک الغنی والوفر مان الرخاء والطمأنینہ، چھین لیا جاتا ہے اس دولت سے اور بہتات سے خوشحالی اور اطمینان کا معنی، یعنی سب نعمتیں ہوتے ہوئے بھی وہ خوش نہیں ہوتا۔ وتحیل الحیات الی تعاسۃ وطرد فی الاخلاق، اور تبدیل ہو جاتی ہے زندگی ہلاکت میں اور اخلاق کی گراوٹ میں، یعنی اگر نافرمانیوں کے باوجود مال بہت مل رہا ہے تو یہ مت سمجھے کہ اللہ راضی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کہ کسی اور طرف سے، مال کی طرف سے تنگی نہیں دے گا، مال خوب ہوگا لیکن باقی حالات تنگ ہو جائیں گے اس کے، جس کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ والرخاء كالشدة ابتلاء من اللہ للعباد وفتنة كما قال سبحانہ، اور فراخی بھی، رخاء کا مطلب خوشحالی، فراخی، یہ کشدتی تکلیف کی طرح، خوشحالی فراخی تکلیف کی طرح ہے، آزمائش کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف سے ہو بندوں کے لیے، اور فتنہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں اچھے برے حالات میں آزماتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالصَّبْرُ عَلَى الرَّخَاءِ وَالْقِيَامُ بِوَاجِبِ الشُّكْرِ عَلَيْهِ وَالْإِحْسَانُ فِيهِ أَشَقُّ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى الشِّدَّةِ، خوشحالی میں صبر کرنا یعنی اپنے آپ کو لمٹس میں روک کے رکھنا،
اور لازمی شکر اس پر ادا کرنا. القیام بواجب الشکر علیہ، جتنا شکر اس پہ آتا ہے اس نعمت کا اس پر قائم رہنا. والاحسان فیہ، اور اس میں احسان کی روش اختیار کرنا. اشق علی النفس، یہ زیادہ مشقت والی چیز ہے نفس پر. من الصبر علی الشدۃ، جو تکلیف کے وقت صبر کیا جاتا ہے اس سے بھی. جب نہیں ہوتا تو صبر کرنا ہی پڑ جاتا ہے، جب ہوتا ہے تو پھر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. فکثیرون یصبرون علی الشدۃ ویتماسکون لها، اور بہت سے لوگ تکلیف کے وقت صبر کرتے ہیں اور اپنا توازن اس کے لیے قائم رکھتے ہیں. بحکم ما تثیرہ فی النفس من تجمع و یقظۃ، حکم کے ساتھ جو ابھارتی ہے نفس میں یکسوئی اور آگاہی. ومن ذکر اللہ والالتجاء الیہ، اور یہ اللہ کے ذکر اور اس سے التجائیں کرنے سے ہوتا ہے. واستعانۃ بہ، اور اس کی مدد طلب کر کے. حین تسقط الاسناد فی الشدۃ فلا یبقى الا سترہ وعونہ، جبکہ سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تکلیف کے وقت تو کوئی نہیں بچتا سوائے اس کے کہ جو اس کی پردہ پوشی کرے اور اس کا مددگار ہو، یعنی کوئی دلی دوست جو اس حال میں بھی اس کی خیر خبر رکھے. وَأَمَّا الرُّخَاءُ فَيُلْهِي وَيُنْسِي وَيُطْغِي، اور خوشحالی جو ہے وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے، بھلا دیتی ہے، سرکش کر دیتی ہے. وَيُرْخِي الْأَعْدَاءَ، اور ڈھیلا کر دیتی ہے اعضاء کو، نکما کر دیتی ہے. وَيُقِيمُ عَنَاصِرَ الْمُقَاوَمَةِ فِي النَّفْسِ، اور وہ نفس میں مقابلہ کرنے والے عناصر کو قائم کر دیتی ہے. وَيُهَيِّئُ الْحُرْصَ لِلْغُرُورِ بِالنِّعْمَةِ، اور وہ مہیا کرتی ہے موقع کو نعمت پر غرور کرنے کے. یعنی یہ رخاء یا خوشحالی کی خرابیاں بتائی جا رہی ہیں. وَالْإِسْتِنَامَةِ لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کے مطیع ہونے پر. وَالْكِبْرِ وَالطُّغْيَانِ، اور تکبر اور سرکشی کے ساتھ. کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. اَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس خوشحالی ہے تو اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ نیکی کے کاموں میں سست ہو جاتا ہے. اور پھر جو نفس کا مقابلہ کرنے والے عناصر ہیں ان چیزوں کو قائم کرتا ہے، اور نعمت کے ساتھ جو دھوکہ کھانے کی فرصت یا موقع مہیا کرتا ہے. یہی فرصت للغرور. والاستنامۃ للشیطان، شیطان کے لیے مطیع ہو جاتا ہے، یعنی استنامہ للشیطان، شیطان کے لیے مطیع ہوتا ہے. والکبر والطغیان، اور غرور اور سرکشی کے لیے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. واللہ سبحانہ الذی آتی النعم للانسان قادر علی اخذها، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے نعمت انسان کو عطا کی ہیں وہ ان کے لینے پر بھی قادر ہے. یہاں بنیادی طور پر جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان نعمت پا کر اللہ کی طرف راغب ہو، کیونکہ نعمتیں آزمائشیں بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.